اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں، آج امیر المومنین کی شہادت کی شب ہیں۔ آج زینب ام کلثوم کے یتیم ہونے کی شب ہیں۔ آج کی شب حسنین علیہ السلام کے سر سے ان کے بابا کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ عزاداروں، مولا کائنات 19ویں ماہ مبارک سے لے کر کے 21ویں ماہ مبارک تک بے قراری کے عالم میں بستر پر ہیں۔ اب جو طبیب کو بلایا گیا اور اس نے دیکھا کہ مولا کائنات کے سر مبارک پر اس قدر کاری ضرب لگی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مولا آپ وصیتیں کرنا شروع کر دیجئے۔ عزاداروں، آپ تصور کریں کہ جب اولاد کے سامنے باپ سے کہا گیا ہوگا کہ آپ وصیتیں کریے تو ان بیٹوں اور بیٹیوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ عزاداروں، نہج البلاغہ میں مولا کائنات کی وہ وصیت موجود ہیں جو آپ نے اس موقع پر امام حسن علیہ السلام سے کی ہیں۔ عزاداروں، مولا کہتے ہیں بیٹا حسن، دیکھو تقوی الہی اختیار کرنا، اپنے امور کو منظم رکھنا۔ میرے بیٹا دیکھو، قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ میرے لال حسن، دیکھو خانہ خدا کو کبھی خالی نہ چھوڑنا، ورنہ تم منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جاؤ گے۔ میرے بیٹا دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں تمہارے ہوتے ہوئے ان کے بھوکے رہنے کی اور فاقوں کی نوبت نہ آ جائے۔ عزاداروں، مولا کائنات الگ الگ جہت سے اس وصیت میں فرماتے رہیں، یہاں تک کہ آخری مرحلے میں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے لال دیکھو، اگر اس زخم سے میں صحیح اور سالم رہ گیا تو میں اپنی زخم کا وار خود لوں گا، اس کا بدلہ خود لوں گا، لیکن اگر میں چلا جاؤں، میری موت واقع ہو جائے تو دیکھو میرے لال، ایک ضربت کا بدلہ ایک ضربت ہی ہے۔ اور میرے بیٹا حسن، میرے قاتل کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، خبردار کاٹنے والے کتے کے جسم کے بھی ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ عزاداروں، مولا کائنات نے وصیت کر دی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے حسن کو قریب بلایا۔ حسن کو بلانے کے بعد ایک ایک بیٹے کو بلاتے رہے اور سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیتے رہے۔ کہنے لگے میرے بیٹو، دیکھو یہ تمہارے بعد میرے بعد تمہارا امام ہے، دیکھو اس کا اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ عزاداروں، سب کا ہاتھ امام حسن کے حوالے کر چکے مولا کائنات، تو کونے میں جناب عباس کھڑے ہوئے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں کہ میرے بابا سب کو بلا رہے ہیں، سب کو آقا حسن کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن مجھے آقا حسن کے حوالے نہیں کیا۔ عزاداروں، روتے ہوئے ماں کے پاس پہنچے۔ اب جو جناب ام البنین نے دیکھا عباس رو رہے ہیں تو سوال کیا میرے لال رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں مادر گرامی، میرے بابا نے سب کو بلا کر کے آقا حسن کے حوالے کیا، لیکن مجھے آقا حسن کے حوالے نہیں کیا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ ام البنین عباس کو لیے ہوئے مولا کے پاس پہنچی۔ اے میرے والی و وارث، کیا میرے اس بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے؟ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں نہیں، آپ نے ایسا کیسے تصور کیا؟ کہ میرے بیٹے عباس کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے سب کو آقا حسن کے حوالے کیا، لیکن آپ نے عباس کو آقا حسن کے حوالے نہ کیا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے عباس کو قریب بلایا، ادھر سے امام حسین کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دے کر کے کہا میرے لال دیکھو، میں نے کربلا کے لیے تمہیں مانگا ہے، جب تک بازو سلامت رہے میرے حسین کا خیال رکھنا۔ عزاداروں، کربلا آ گئی، لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس
اس طریقے سے مولا کائنات کی وصیت پر عباس نے عمل کیا. جب تک بازو سلامت تھے کسی میں ہمت نہ تھی کہ حسین کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے. یہی وجہ ہے کہ جب عباس میدان کی طرف بڑھنے لگے تو امام حسین نے وہ تاریخی جملہ کہا. مولا فرماتے ہیں عباس وہ آنکھیں کہ جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی اب چین کی نیند سو جائے گی، اور وہ آنکھیں جو تمہاری ڈھارس سے سویا کرتی تھی اب دشمنوں کے خوف سے جاگا کریں گی. لو عزادارو مولا کی حالت متغیر ہو رہی ہے، مولا بے قرار ہے. عزادارو کبھی آنکھیں کھولتے ہیں کبھی آنکھیں بند کر رہے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی تڑپ رہے ہیں. ہائے میرے بابا کی یہ کیفیت ہے، ہائے میرے بابا کی یہ حالت ہے. عزادارو موقع بھی آیا کہ جب دنیا شیعت امیر المومنین سے خالی ہو گئی، کائنات کا امیر دنیا سے رخصت ہو گیا، کوفے کے یتیم دوبارہ یتیم ہو گئے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کوفے کے یتیم مولا کائنات کو ابو الایتام کہہ کے پکارا کرتے تھے، اے یتیموں کے بابا. لیکن آج جب علی نہ رہے تو یہ یتیم ایک مرتبہ دوبارہ یتیم ہو گئے. علی وہ تھے جو بے سہاروں کا سہارا تھے، علی وہ تھے کہ جو یتیموں کے باپ تھے. عزادارو یہ تو تب پتا چلا کہ جب مولا کی شہادت کے بعد وہ لوگ کہ جن تک مولا امداد پہنچاتے تھے، مولا مدد فرماتے تھے، جب دیکھا مولا نہیں آ رہے ہیں تب پتا چلا کہ کائنات سے رخصت ہونے والا امیر المومنین تھا کہ جو آ کر کے ہماری مدد کیا کرتا تھا. لو عزادارو مولا کائنات نے جو وصیت کی تھی اس کے مطابق رات کی تاریکی میں مولا کو غسل و کفن دیا گیا. رات کی تاریکی میں مولا کا جنازہ اٹھا. عزادارو ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس گھرانے کی عجب سنت رہی ہے کہ اس گھرانے میں یا تو جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا یا جنازہ اٹھا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھ رہا ہے، مولا کائنات کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھ رہا ہے، امام حسن کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھ رہا ہے، اور کربلا کے میدان میں اس غریب الوطن کا جنازہ اٹھ نہ سکا. ہاں عزادارو بس مختصر کر کے اپنے بیان کو تمام کر رہا ہوں. عزادارو کہتے ہیں کہ میں نے تصور کیا کہ مولا کائنات کا جنازہ اٹھنا اپنی ساری اولاد میں سے کس کے لیے سب سے سخت رہا ہوگا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے تک پہنچا کہ مولا کا جنازہ اٹھنا جناب زینب کے لیے سب سے سخت رہا ہے، اس لیے کہ زینب نے نانا کا غم بھی دیکھا ہے، زینب نے ماں کا جنازہ بھی دیکھا، زینب نے باپ کا تابوت بھی دیکھا، زینب نے حسن کے جنازے پہ تیر بھی دیکھے، زینب نے بھائی کا بے گور و کفن لاشا بھی دیکھا. لو عزادارو مولا کائنات آپ سنتے ہیں کہ مولا کائنات ہیں، پوری کائنات کے مولا. لیکن ہائے ذرا دیکھیے جنازے کی غربت کیا ہے، جنازے کی مظلومی کیا ہے. چند افراد ہیں، مولا کے بیٹے ہیں اور کچھ خاص چاہنے والے، اور مولا کا جنازہ اٹھ رہا ہے. عزادارو حسنین علیہ السلام چلے، امام کا تابوت جا رہا ہے، کوفے سے ہوتا ہوا نجف پہنچا. جس وقت نجف کا تصور نہیں تھا، جب مولا کائنات کا نجف میں جنازہ پہنچا ہے جہاں آج مولا کا شاندار روزہ بنا ہوا ہے. دو نبی پہلے سے آرام کر رہے ہیں، ایک جناب آدم ہیں ایک جناب نوح ہیں، انہی کے جوار میں مولا کائنات کو دفن کر دیا گیا. عزادارو اس کے بعد امام حسن امام حسین بیت الشرف کی طرف چلے. ایک مرتبہ کسی خرابے سے کسی کے رونے کی آواز سنی. عزادارو مولا امام حسن اور امام حسین اس خرابے کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا دیکھا؟ ایک نابینا انسان ہے جو خاک پہ پڑا ہوا ہے اور کلگرا رہا ہے، ہائے میرا محسن کہاں گیا، ہائے میری مدد کرنے والا کہاں گیا، ہائے میرا ہمدم کہاں گیا، ہائے میرا مونس کہاں گیا.
عزادارو امام حسن امام حسین نزدیک پہنچے. ایک مرتبہ کہا بھائی آپ کسے یاد کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آج 3 دن ہو گئے میرا محسن نہیں آیا، میرا مونس نہیں آیا، میرا مدد کرنے والا نہیں آیا. کہا وہ کون تھا؟ کہا میں جانتا تو نہیں ہوں لیکن وہ آتا تھا، مجھے سہارا دے کے اٹھاتا تھا، مجھے سہارا دے کے بٹھاتا تھا، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے میرے دہن میں ڈالتا تھا. عزادارو امام حسن امام حسین نے پوچھا بھائی آپ نے کبھی ان سے اپنا نام پوچھا ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین کے پوچھنے پر وہ جواب دیتا ہے کہ ہم نے جب بھی نام پوچھا تو وہ کہتے تھے کہ مسکین جالسا مسکینن، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہے، غریب جالسا غریبن، ایک غریب ہے کہ جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے. اس نے کبھی اپنا نام نہ بتایا. امام حسن امام حسین پوچھتے بھائی یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی علامت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم انہیں پہچان سکے کہ آنے والا کون تھا؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے ہاں میرے پاس ایک علامت ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ جب وہ آنے والا تسبیح کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ عرش و زمین دونوں اس کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، زمین اور آسمان اس کے ساتھ تسبیح دہرا رہے ہیں. جب یہ جواب سنا حسنین سمجھ گئے یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے. ایک مرتبہ کہتے ہیں بھائی اب اس کا انتظار نہ کرنا، ابھی ابھی ہم سپرد لحد کر کے آ رہے ہیں. اب جو اس نے یہ سنا ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے آنے والو، اے میرے مولا کے شہزادو، مجھے تمہارے جد رسول اللہ کا واسطہ مجھے میرے ہمدم کی قبر پر پہنچا دو، مجھے میرے مونس کی قبر پر پہنچا دو. عزادارو ایک طرف سے امام حسن آگے بڑھے، ایک طرف سے امام حسین نے سہارا دیا، اٹھا کے لائے، ایک مرتبہ مولا کی قبر کے پاس کھڑا کر دیا. ہاں یہ کہے تو غلط نہ ہوگا یہ مولا کی قبر کا پہلا زائر ہے کہ جو آیا ہوا ہے. ایک مرتبہ قبر پہ خود کو گرا دیا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اے صاحب قبر کے خدا، مجھ میں علی کا فراق برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے. عزادارو بین کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا. میں کہوں گا مولا آپ کے یہ ہمدم، آپ کی یہ چاہنے والے مولا جہاں تک آپ مدد پہنچاتے تھے وہ جو آپ سے آشنا بھی نہ تھے وہ تو آپ کے بعد جی نہ سکے. لیکن ہائے یہی کوفہ کہ جہاں آپ نے اتنی امداد پہنچائی، جہاں اتنوں تک آپ کی رسائی تھی، اسی کوفے میں 20 سال بعد جب آپ کے اہل بیت کو لایا گیا تو کوئی نہ تھا کہ جو آ کر کے پانی پلائے، کوئی نہ تھا جو آ کر کے سہارا دے. ہاں آزادارو اگر کچھ تھا تو وہ تازیانے تھے، اگر کچھ تھا تو وہ صدقے کی کھجوریں تھی، اگر کچھ تھا تو وہ صدا تھی کہ جہاں کہنے والا کہتا تھا آؤ علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام بارک لہا بحق جہل معصومین بحق شہداء کربلا بحق یتیمان کربلا بحق وسراء کربلا بحق امام زمان بحق قرآن مجید. پروردگار آج کی شب قدر میں تیری بارگاہ میں دعا ہے میرے مالک، ان ذوات مقدسہ کے واسطے اور وسیلے سے، قرآن مجید کے واسطے اور وسیلے سے آج کی شب کے ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ان اعمال میں جو کوتاہی رہ گئی ہے، جو کمیاں رہ گئی ہے، انہیں درگزر فرما.
परवरदिगारा, आने वाली शब-ए कद्र में माह मुबारक रमज़ान की बाकी बची हुई रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, अस्कार, औरात और अपने से लौ लगाने के मुनाजात और दुआ की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, दुनिया के गोशो कनार में जहाँ जहाँ भी मोमिनीन आबाद है, उन सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, नामूस और बिलखुसूस उनके ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरविरूं फरमा। बारिंदाहा, इस वक्त जो पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, ये जो आलम बशरियत के ऊपर मुसीबत आई हुई है, मेरे मालिक इस वबा, बला और मुसीबत का आलम बशरियत के ऊपर से ख़ातिमा फरमा। परवरदिगार, सारे मोमिनीन, मुसलमान और सारे इंसानों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, जो बीमार है, बेहक के बीमार है, करबला उन सबको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। जो मकरूज है, उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार, जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। बारिंदाहा, मासूमीन अलैहिस्सलाम की उजड़ी हुई कब्रें जन्नतुल बकी आज भी फरियाद बुलंद कर रही हैं। मेरे मालिक, शब कद्र की इन बाबरकत रातों में तेरी बारगाह में दुआ है। परवरदिगार, इन उजड़ी हुई कब्रों पर आलीशान रोज़ों की तामीर के असबाब फराहम फरमा। खुदावंदा, हमें दुनिया में अहले बैत की मारिफत के साथ ज़ियारत और आखिरत में इन्हीं हज़रात की शिफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा, हमारे वालिदैन, हमारे अहलो अयाल, हमारा इज़्ज़ा, हमारे अक़रबा, हमारे दोस्त, हमारे असातीज़, हमारे बुज़ुर्ग, परवरदिगारा, जो ज़िंदा हैं या जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। आज की शब में उन सब को माफ़ फरमा। परवरदिगारा, सबसे राज़ी हो जा। मेरे मालिक, हमें जब तक ज़िंदा रखना, अहले बैत और कुरान से वाबस्ता हो के ज़िंदा रखना, और जब अब दुनिया से जाएँ तो इन्हीं से तमस्सुक हो और हम दुनिया से जाएँ। परवरदिगारा, आखिरत में अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की शिफाअत नसीब फरमा। बारिला, मोमिनीन के दरमियान मेल, मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा फरमा। हर किस्म की बुराइयाँ, रंजिशें, गम, अंदोह, दुख, दर्द को दूर फरमा। परवरदिगारा, जो सफ़र में हैं, उनके सफ़र को खैरियत के साथ तमाम फरमा। मेरे मालिक, इस वबा और बला और मुसीबत की वजह से आज मासूमीन अलैहिस्सलाम के हरम बंद हो चुके हैं। आज वो रौनकें नहीं हैं कि जो पिछले सालों में हुआ करती थी। खुदावंदा, तेरी बारगाह में दुआ है कि जल्द से जल्द ऐसे असबाब फराहम फरमा कि ये जो रौनक चली गई है वो दोबारा वापस हों और हम जल्द से जल्द मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सके। खुदावंदा, दुनिया में जहाँ जहाँ भी मोमिनीन के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, इंसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, परवरदिगार, उन तमाम जालिमों को जिस सूरत में हो नीस को नाबूद फरमा, ज़लील व खार फरमा। परवरदिगारा, मज़लूमीन की मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा, उनकी हिमायत फरमा। परवरदिगारा, अब दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी है, वाक़ईन ज़रूरत महसूस हो रही है किसी मुंजी की। खुदावंदा, शब कद्र में हमारे अमाल हमारे इमाम की खिदमत में पेश होंगे। इस काबिल तो नहीं है कि हम अपने इमाम को अपना चेहरा दिखा सकें। मेरे मालिक, जब हमारे अमाल हमारे इमाम की खिदमत में पेश हों तो इस काबिल बना देना अमाल को कि हमारे इमाम हमारे अमाल को देख के मुस्कुरा दें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अमाल इमाम की तकलीफ़ और उनके दर्द का सबब बन जाएं। खुदावंदा, इन दुनिया में फैले हुए जुल्म और जौर के ख़ात्मे के लिए और अदल व इंसाफ के क़याम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत और हमारे वक्त के इमाम को इज़्न ज़हूर अता फरमा। हम सब को हज़रत के मुखलिस गुलामों में शुमार फरमा। इमाम के वजूद बाबरकत से इस रूए ज़मीन को गहवारे अमन बना दे। खुदावंदा, फिर एक मरतबा तेरी बारगाह में दुआ है। मेरे मालिक, इस शब कद्र का हक़ तो अदा नहीं हो सका है, लेकिन जिस कदर दुआ, मुनाजात, तिलावत, नमाज, इबादत हुई है, मेरे मालिक बेहक़ के चाहदा मासूमीन, क्योंकि हमारे पास यही अफराद और यही अस्माए हुस्ना वसीला है कि जिन पर भरोसा है कि इनके वसीले से तू हमारी दुआओं को कबूल करेगा।
پروردگار تیری بارگاہ میں انہی ناموں کا سہارا لے کر کے آئے ہیں خداوندہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگارا اگر ہمیں سال آئندہ تک زندہ رکھ تو اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں زندہ رکھنا، اور اگر ہماری موت واقع ہو جائے تو ہمیں مرحوم قرار دینا، محرومین میں سے قرار نہ دینا۔ اللہم عجل لولیک الفرج، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔